اور وہ ہے ماں. ماں جسے آپ کسی بھی زبان میں، کسی بھی دھرم میں، کسی بھی علاقے میں، شہر میں، دیش ودیش میں سب سے بڑا درجہ مانا جاتا، جو کہا جاتا ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. لیکن پھر اسی ماں کے لیے ایک دوسرا ان کا جو شاعری کی ایک زمین ہے وہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے، ایک تلخ حقیقت دیکھنے کو ملتی ہے اس دنیا میں، کہ ایک طرف پوری زندگی انہوں نے کاغذوں پہ اپنی شاعری میں جو ہے وہ ماں کے لیے اکیری، اور دوسری طرف اسی ماں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس ماں کے جذبات، اس ماں کا ہونا، اس ماں کا کھونا، اس ماں کے پیار، اس ماں کی ممتا، اور اس کے ساتھ دنیاوی چیزیں وہ کیا ہوتی ہیں، یہ بھی انہوں نے کہا. منور رانا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اور بڑی خوش قسمتی ہے میری کہ یہ میرے ساتھ ہیں، اور تمام آپ لوگوں کی بھی کہ اتنے بڑے شاعر ہمارے ساتھ آج ہیں. لیکن جس طریقے سے میں نے کہا کہ ایک دنیاوی انہوں نے بات کی، اور اس کے بعد اسی ماں کے لیے ان کی ایک لائن ہے کہ کسی کے حصے میں گھر آیا تو کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی. منور صاحب، کس دنیا کی آپ نے امید کی تھی؟ ایک طرف آپ کے معیار پہ دنیا نہیں اترتی، اور دوسری طرف گھر میں چھوٹا تھا اس لیے ماں آئی. کہیں نہ کہیں اس میں درد بھی ہے. اصل میں آج تک میں جو شعبہ آپ دیکھتے ہیں ڈپارٹمنٹ، وہ ہے کرائم والا. سازش اور شاعری کا سنگم ہے. ہاں جی. تو نہیں، شاعری جو ہے وہ سازشوں کو ختم کرنے کے کام آتی ہے. تو ہمارا کام ختم ہو جائے گا. تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج آپ کرائم کی دنیا سے نکل کر ایک شاعر کے پاس آ گئے ہیں. رائے بریلی میں جہاں کا میں رہنے والا ہوں، ایک ڈی ایم صاحب نے کہا کہ صاحب فلاں فلاں ایک مافیا ہے، وہ آپ کے گھر آتے ہیں. تو ہم نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، اگر کوئی مافیا ہمارے گھر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر شرافت تھوڑی بہت موجود ہے، ورنہ ہمارے گھر میں وہ کیوں آتا؟ وہ کسی بدماش کے یہاں جاتا، کسی نیتا کے یہاں جاتا، کسی امیر کے یہاں جاتا، کسی بینک میں ڈکیتی ڈالنے جاتا. جب وہ ہمارے دروازے پر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کرن، ایک جوت جو ہے محبت کی، وہ اس میں موجود ہے. اور ہم اگر کوشش کریں گے کہ اس کو ہم مکمل انسان بنا دیں. جب والمیکی مکمل انسان بن کے رامائن لکھ سکتے ہیں تو ایک معمولی آدمی اور اچھا ہو سکتا ہے. ایسا کیسے ممکن ہے؟ ایک سوال جو ظاہر سی بات ہے، خاص طور پہ سوال تو میں نہیں کہوں گا، چونکہ آپ کی جو پہچان ہے ایک شاعری، اور اپنے پوری زندگی تمام چیزوں پہ لکھی، لیکن آپ کے ساتھ جو ایک رشتہ جڑا ہے وہ ماں کا. ماں کی زمین کے اوپر پوری شاعری، ماں کی الگ الگ تصویریں آپ نے جو سامنے رکھی، ایک میرے ذہن میں بھی یہ سوال تھا کہ آخر آپ نے ماں کو ہی کیوں چنا؟ ہاں، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. میں نے مختلف موقعوں پر اس کا جواب بھی دیا، اور آج اتنے بہت سے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اور نوجوانی نہیں، ہمارے دوست شکیل بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. شاہ نواز صاحب ہمارے پرانے قدردانوں میں ہیں. وہ منسٹر رہیں یا نہ رہیں، محبت ایک طرح سے کرتے ہیں، ورنہ عام طور سے لوگوں کی محبتیں الگ ہوتی ہیں. جب وہ منسٹر ہوتا ہے تو ہائی ٹیک ہو جاتا ہے، اور جب منسٹر نہیں ہوتا ہے تو وہ شیڈیول کاسٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ تو سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں بیسیکلی، جیسا آپ جانتے ہیں، میں رائے بریلی کا رہنے والا. بچپن میں مجھے نیند میں چلنے کی عادت تھی. تھوڑا سا مجھے وقت دیں آپ. نیند میں چلنے کی عادت تھی، اور غریبی بھی گھر میں تھی. پورا خاندان پاکستان چلا گیا تھا. میرے والد کے ہاتھوں میں ٹرک کا ایک اسٹیئرنگ تھا، جس سے وہ جوجھتے ہوئے کلکتے سے الہ آباد، کلکتے سے لکھنؤ دن بھر مارے پھرتے تھے. ماں اکیلی گھر میں رہتی تھی. انہی کی ذمہ داری تھی ٹاٹ کے پردے کو ٹھیک کرنا اور اولادوں کو بھی ٹھیک طرح سے رکھنا. تو حالات اتنے اچھے نہیں تھے. اونچا ہار میری نانیال تھی، کبھی کبھی میں نانیال چلا جاتا. ماں اس لیے بھیج دیتی کہ وہاں کھانا وانا کھائے گا، ٹھیک رہے گا. یہاں تو کبھی چولہا جلتا ہے، کبھی نہیں جلتا ہے. بھیجنے کو تو ماں بھیج دیتی تھی، لیکن انہیں یہ ڈر رہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ رات میں اٹھے سوتے ہوئے اور جو گھر کے اندر کنواں ہے وہ اس میں گر جائے.
لہذا وہ رات بھر اپنے گھر کے کنویں میں جو رائے بریلی میں تھا اس کی جگت پر بیٹھ کر کے رویا کرتی تھیں اور کنویں میں جھانک جھانک کے کہتی تھیں کہ دیکھو ہمارے بیٹے کو ڈبونا مت، وہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے۔ ان دنوں تک میں اکلوتا بیٹا تھا۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ یا وہ یہ جانتی تھیں شاید کہ پانی سے پانی کا رشتہ ہوتا ہوگا، مجھے نہیں معلوم کہ پانی کا کنواں یا کنویں کا پانی زیادہ پاک ہوتا ہے یا ماں زیادہ پاک ہوتی ہے، لیکن ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں ماں سے بڑھ کر کوئی چیز پاک نہیں ہے۔ تو اس طرح سے مجھے ماں سے ایک رغبت سی ہوتی گئی۔ پھر جیسے جیسے ہم اپنے دوستوں کے گھر جاتے تھے ان کی ماؤں کا سلوک بھی ان لوگوں کے ساتھ ویسے ہی تھا، تو ہم نے دیکھا کہ نہیں، یہ سب بالکل ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں مائیں۔ تو مجھے اس طرح سے میں نے اپنی ماں سے محبت کرنے کی مجھے عادت پڑی۔ میں جب کلکتہ گیا تو کلکتہ عجیب و غریب شہر ہے، میں نے اکثر ذکر کیا ہے کہ وہاں شاعری رومانٹک بھی ہوتی ہے لیکن بہت کم، عام طور سے انقلاب کی سرزمین بنگال کہلاتا ہے۔ تو وہاں مولانا آزاد کالج میں عباس علی خاں بے خود ایک پروفیسر تھے، وہ کلاس میں غالب پڑھاتے تھے۔ غالب پڑھاتے پڑھاتے اچانک انہوں نے ایک غالب کا شعر پڑھا، لڑکوں کو مخاطب کر کے کہ اس کے مطلب بتاؤ۔ شعر یہ تھا کہ نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی۔ نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی، جس کے شانے پر تیری زلفیں پریشان ہو گئیں۔ ایک لڑکا کھڑا ہوا کہنے لگا، سر یہ بڑا گھناؤنا سسٹم معلوم ہوتا ہے، محبوبہ کی زلفیں ہیں، محبوب کا کندھا ہے، اس میں جوئیں بھی تو ہو سکتی ہیں۔ عباس علی خاں بے خود نے کہا، سٹ ڈاؤن، یہاں میں غالب کی محبوبہ کی بات کر رہا ہوں، تمہاری محبوبہ کی بات نہیں کر رہا۔ تو یہ ایک معیار ہے شاعری کا کہ شاعری میں جو ہماری محبوبہ ہوتی ہے وہ دنیا کی سب سے حسین عورت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو لیکن ہمیں نظر آتی ہے۔ ہمیں سے مراد ہم ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی جب کسی کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ اچھا لگتا ہے۔ انہی دنوں جب میں کالج میں تھا تو اکثر ہمارے بنگالی دوست کہتے تھے کہ یار جب ہمارا بنگلہ ساہت انگریزوں سے پنجے لڑا رہا تھا تو تمہاری غزل جو تھی وہ ویشیا کے کوٹے سے اتر رہی تھی۔ میں سوچتا ہاں بات تو صحیح ہے، ہماری اردو غزل میں آنکھ، کان، ناک، سینہ، کمر، بازو، پٹھا، بالکل کچے گوشت کی دکان جیسا حال ہے ہماری غزل کا۔ لیکن میں نے یہ سوچا کہ اسے بدلنا چاہیے اور میں نے بدلنے کی کوشش کی، لیکن آلوچک، تنقید نگار، شبد کوش، ڈکشنریز چیخنے لگے کہ یہ غلط ہے، یہ بددیانتی ہے، غزل کے معنی محبوبہ سے باتیں کرنا ہے، ماں سے باتیں کرنا نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں کسی ڈکشنری، کسی شبد کوش کو نہیں مانتا، میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ اگر تلسی داس کے محبوب بھگوان رام ہو سکتے تھے تو میری محبوب میری ماں ہو سکتی ہے۔ اور میں نے اسی عہد اور اسی جوش کے ساتھ میں نے پوری زندگی ماں پہ شاعری کرنے کی کوشش کی، جو میری اوقات رہی، جو ٹوٹی پھوٹی میں نے شاعری کی۔ 45 برس مجھے لگ گئے اس میں، اور آج مجھے خوشی ہے جو میری کتاب وانی نے سے چھاپی ہے وہ 15 لاکھ سے زیادہ بھی کی ہوگی۔ پاکستان میں مختلف ایک مٹھائی والے وہاں پر ہیں، شیریں سم تھنگ، ان کی شیریں قصر شیریں نام کی کوئی دکان ہے، وہ ہر سال رمضان میں 2 لاکھ 3 لاکھ کتابیں چھاپتے ہیں اور ہر پیکٹ کے ساتھ ایک کتاب فری میں دیتے ہیں کہ لوگ پڑھیں اور ماں سے محبت کریں۔ میں سوچتا ہوں کہ اتنا جو مجھے مل گیا، اور آج ہندوستان کی کسی زبان میں بھی غزل لکھی جا رہی ہو اس میں رشتے ضرور موجود ہیں، ماں ہے، بہن ہے، بیٹے ہیں، خاندان ہے۔ تو یہ میرا بہرحال جو چھوٹا سا کارنامہ تھا وہ ہے۔
اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے. یہ آپ کی اسی ماں کی جو پوری شاعری ہے، تو یہ اس کا ایک حصہ تھا، لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ وہ پوری جو نظم ہے جس کو شاید ہر ایک کو پتا ہے، وہ اگر آپ سنیں. دیکھیے شاعری تو اکثر لوگوں کو یاد ہوگی، مطلب اتنی آپ سے سننے کا نہیں، میں یہ بات نہیں عرض کر رہا ہوں. میں ایسا نہیں کر رہا ہوں کہ زیادہ پیسے میں کم تماشا دکھا رہا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو سب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بیٹے بیٹیوں کی طرح، ہمارے بھائیوں کی طرح، تو جب ہم نے یہ پڑھا، اپنے بزرگوں سے سیکھا کہ جب کسی شہر میں مشاعرہ ہوتا تھا تو اس دن مائیں بہت خوش رہتی تھیں. وہ کہتی تھیں آج ہمیں اپنے بچوں کو کتاب اور قلم کے بغیر علم اور گیان سیکھنے کے لیے ایک شاعر، ایک کوی کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ میری اخلاقی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ جب آج تک جیسے چینل کے مادھیم سے پوری دنیا میں یہ پروگرام سنا جا رہا ہے تو یہ بات پہنچے بھی کہ ماں کی شاعری کیوں کی جاتی ہے، کیوں کرنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں ماں پہ شعر کہتا تھا، جیسے بہت لوگوں نے کہنا شروع کیے. ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلے، کہ دو تین چیزیں شاید آپ لوگوں کو نہ معلوم ہو کہ جب پوسٹ مارٹم ہاؤس میں کسی عورت کو لاش پہچاننے کے لیے لے جایا جاتا ہے، بیٹے کی لاش ہے اس کی، تو وہ جاتی ہے اور اندھیرا رہتا ہے اور وہ باکس کھولے جاتے ہیں، اس پر وہ ہاتھ رکھتی ہے پیشانی پر اور بتا دیتی ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے. اچانک کسی پیشانی پہ ہاتھ رکھتی ہے اور وہ چیخ پڑتی ہے. ماں جو ہے اس کو جسم سے پہچاننے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ 20 برس اپنے بیٹے کو یوں ٹھوک ٹھوک کر کے تسلاتی ہے تو اس پیشانی سے پہچان لیتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جیسی محبتیں ہیں، یا میں نے ایک مسلم میتھالوجی میں نے ایک پڑھا تھا حضرت عیسیٰ کا واقعہ. اب میرے ساتھ بھی ویسے ہی ہو گیا ہے. میری ماں بھی 7-8 مہینے پہلے ختم ہو گئی. تو حضرت موسیٰ سے خدا نے جب ملنا چاہا تو وہ پہاڑ پر بہت اترا کے چل رہے تھے، اکڑ کے چل رہے تھے، جھوم کے چل رہے تھے، مستی کے عالم میں چل رہے تھے. تو آواز آئی خدایا بھگوان کی کہ موسیٰ اترا کے مت چل، اب تو تیری وہ ماں بھی نہیں رہی جس کی دعائیں تجھے بچا لیتی تھیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایسے واقعات ہوتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماں ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. ہمارے سماج کی خرابی یہ ہوئی کہ پہلے ہم گنگا کو ماں کہتے تھے، جمنا کو ماں کہتے تھے، سرسوتی کو ماں کہتے تھے. ہماری محبتوں کی انتہا یہ تھی کہ ہم گائے کو بھی ماں کہتے تھے. ہمارے گھر میں جب کمرے بنتے تھے تو ایک کمرہ یا ایک چھپر اس لیے بنایا جاتا تھا کہ اس میں ہماری گائے رہے گی. اب تو گائے غائب ہو گئی گھروں سے، ماروتی وہاں کھڑی کی جانے لگی. بالکل اسی طرح سے جو محبت کرنے کا جو رشتہ ہمارے یہاں تھا، تو یہ جب سے کالونی کلچر آیا ہمارے یہاں، ویسٹرن سے آیا، فلیٹ سسٹم آیا، تو لوگ بھاگنے لگے اس سے. اور اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے ہم گائے کو بھی ماں سمجھتے تھے، اب ہم ماں کو بھی گائے سمجھتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں، میرا صرف یہ شوق ہے، یہ میسج میں دینا چاہتا ہوں کہ اگر دنیا کے کسی بھی اولڈ ایج ہوم کی ایک دیوار بھی میں گرا دوں تو میں سمجھوں گا کہ میں اپنی شاعری اور اپنی زندگی میں کامیاب رہا. ورنہ اس کا مطلب ہے کہ میں آیا، لکھتا رہا، پڑھتا رہا، بولتا رہا اور چلا گیا. جتنی ساری باتیں آپ نے ماں کی اسی ایک سوال، مطلب یہ میرا اپنا ہے، بچپن سے ہی میں دیکھتا آیا ہوں، تمام لوگ بھی اس کے گواہ ہوں گے. ہر کوئی ماں کو سب سے اونچا درجہ دیتا ہے، ہر کوئی ماں سے بے پناہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے. لیکن جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے، وجہ کوئی بھی ہو، مدعا کیسا بھی ہو، اسی ماں بہن کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، گالیاں ہوتی ہیں. یہ دو روپ، ایک طرف ماں کو اتنا پیار، اتنا بڑا درجہ، اور دوسری طرف
یہی کہ اسی ماں اور بہن کے لے کر سب سے زیادہ دی جانے والی گالیاں، ان دونوں چیزوں کے بیچ میں مطلب یہ ایک عجیب سا سوال ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ آپ کی نظر میں کیوں؟ ایسا آپ نے دیکھا اور یہ ساری دنیا نے دیکھا کہ مکیش امبانی، انل امبانی کی ماں زندہ تھی تو وہ جھگڑا ہوا ہی نہیں، میل ہو گیا۔ ماں کی طاقت یہ ہوتی ہے۔ بلکہ میں نے ابھی پچھلے دنوں مختلف انٹرویوز میں یہ بات کہی بھی تھی کہ جس فراخ دلی کے ساتھ ہمارے پردھان منتری لاہور اتر گئے صرف نواز شریف کی والدہ کے پیر چھونے کے لیے، تو اگر اب کے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ اگر بات ہوتی ہے تو دونوں کی مائیں بھی موجود رہیں، مجھے یقین ہے کہ ہندوستان پاکستان ایک ہو جائے گا۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر نہرو اور جناح کی مائیں بھی اس بٹوارے کے سمے موجود ہوتی تو شاید یہ ہندوستان تقسیم نہیں ہوتا۔ میں نے اس وقت یہ شعر بھی کہا تھا کہ کوئی سرحد نہیں ہوتی، کوئی سرحد نہیں ہوتی، یہ گلیارہ نہیں ہوتا، اگر ماں بیچ میں ہوتی تو بٹوارہ نہیں ہوتا۔ بہت خوب۔ تو اسی ماں پہ میں چاہتا ہوں اور آپ کچھ سنائیں۔ تو بہرحال یہی ہے کہ دو شعر میں ماں سے ہٹ کے پہلے آپ کو سنا دوں، یہ آپ لوگوں کی نظر میں کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت لینا چاہتا ہوں اور آپ کو ذمہ داری دینا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا بزرگ ہوں۔ شعر یہ ہے کہ کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا، کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا، اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکھی کون باندھے گا، کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا، اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکھی کون باندھے گا۔ اور یہی شعر میں آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں، تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں، اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا۔ واہ، بہت خوب۔ تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں، اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا۔ جہاں جہاں سے شعر یاد آ رہے ہیں میں عرض کر رہا ہوں، بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا۔ بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا۔ ایک شعر ہے، بہت معمولی سا نسخہ ہے، اس میں کسی بابا رام دیو کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بہت معمولی سا ایک نسخہ ہے۔ مجھ سے اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ رانا صاحب آپ کا یہ گھٹنا 6 بار کھولا گیا۔ اچھا میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں کہ صاحب آپ تو چین لگا دیجئے، کھول بند کر لیا کیجئے، یہ کہاں بار بار کھولتے ہیں۔ تو مختلف حصوں میں سب زخمی زخم ہیں، لیکن میری آنکھیں ایسی ہیں کہ بہت میں کم روشنی میں پڑھ لیتا ہوں۔ مائک۔ نسخہ یہ ہے کہ مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی، مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی، ماں کی آنکھیں چوم لیجئے روشنی بڑھ جائے گی۔ مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی، ماں کی آنکھیں چوم لیجئے روشنی بڑھ جائے گی۔ اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے، اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے، کوئی بھی زہر کو میٹھا نہیں بتاتا ہے، کوئی بھی زہر کو میٹھا نہیں بتاتا ہے۔ کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں، کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں، یہ آئینہ ہمیں بوڑھا نہیں بتاتا ہے۔ کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں، یہ آئینہ ہمیں بوڑھا نہیں بتاتا ہے، یہ آئینہ ہمیں بوڑھا نہیں بتاتا ہے۔ ایک زمانے میں جب میں کلکتے سے چلتا تھا تو سوچتا تھا شرٹ ایسی ہے تو پینٹ ایسے ہوں، پینٹ ایسی ہو تو ٹائی ایسی ہو، ٹائی ایسی ہے تو سوٹ ایسے ہوں۔ اب کہیں سے چلتے ہیں سوچتے ہیں یہ دوا رکھ لیں، پتہ نہیں دلی میں ملے نہ ملے۔
یہ بھی دوا رکھ لیں، پتہ نہیں ادھر بھی نہ ملے، یہ سب انتظام کر کے دنیا میں کہیں بھی جانا ہو تو چلنا پڑتا ہے۔ غزل کا ہنر یہ ہے کہ آدمی ان ٹاپکس کو بھی غزل بنا دیتا ہے۔ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہم اب تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ بہت ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہم اب تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ بہت خوب۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ سماجی بے بسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے۔ سماجی بے بسی ہر شہر کو مقتل کہتے ہیں جہاں انسانوں کا وضع کیا جاتا ہے۔ سماجی، شکیل بھائی دیکھیے گا شعر، کہ سماجی بے بسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے، کبھی نکسل بناتی ہے، کبھی چنبل بناتی ہے۔ سماجی بے بسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے، کبھی نکسل بناتی ہے، کبھی چنبل بناتی ہے۔ اور شعر یہ ہے کہ ذرا سی بات ہے لیکن ہوا کو کون سمجھائے، ذرا سی بات ہے لیکن ہوا کو کون سمجھائے، دیے سے میری ماں میرے لیے کاجل بناتی ہے۔ ذرا سی بات ہے لیکن ہوا کو کون سمجھائے، دیے سے میری ماں میرے لیے کاجل بناتی ہے، دیے سے میری ماں میرے لیے کاجل بناتی ہے۔ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ اور ایک شعر سن لیجئے گا جناب اس میں، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، بہت جی چاہتا ہے، بہت جی چاہتا ہے قید جان سے ہم نکل جائیں، بہت جی چاہتا ہے قید جان سے ہم نکل جائیں، تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے، بہت جی چاہتا ہے قید جان سے ہم نکل جائیں، تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی، لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی، اور میں ایک فقیر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ ہوں، میں ایک فقیر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ ہوں، کسی سے بھی میری قیمت ادا نہیں ہوتی، میں ایک فقیر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ ہوں، کسی سے بھی میری قیمت ادا نہیں ہوتی۔ اور یہ شعر دلی اور دلی جیسے سب شہروں کے لیے ہے کہ دھواں اگلتی ہوئی، لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی، دھواں اگلتی ہوئی گاڑیاں پکڑتے ہیں، دھواں اگلتی ہوئی گاڑیاں پکڑتے ہیں،
جو آگ اگلتے ہیں ان کو سزا نہیں ہوتی، دھواں اگلتی ہوئی گاڑیاں پکڑتے ہیں، جو آگ اگلتے ہیں ان کو سزا نہیں ہوتی۔ میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں۔ میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں، کم سے کم بچوں کے ہونٹوں کی ہنسی کی خاطر ایسی مٹی میں ملانا کہ کھلونا ہو جاؤں، کم سے کم بچوں کے ہونٹوں کی ہنسی کی خاطر، کم سے کم بچوں کے ہونٹوں کی ہنسی کی خاطر ایسی مٹی میں ملانا کہ کھلونا ہو جاؤں، کم سے کم بچوں کے ہونٹوں کی ہنسی کی خاطر ایسی مٹی میں ملانا کہ کھلونا ہو جاؤں۔ اور سوچتا ہوں تو چھلک اٹھتی ہیں آنکھیں، لیکن سوچتا ہوں تو چھلک اٹھتی ہیں آنکھیں، لیکن تیرے بارے میں نہ سوچوں تو اکیلا ہو جاؤں، تیرے بارے میں نہ سوچوں تو اکیلا ہو جاؤں۔ اور کچھ شعر عرض کر رہا ہوں، ٹائم نہیں آپ سنائیں، بالکل سن رہے ہیں، ٹائم کا اب میں آپ کو بتا دوں گا۔ ایک میں آپ کو بلکہ کہوں گا، کیونکہ آپ کی یہ ایک پوری الگ دنیا میں آپ لے گئے۔ ایک آپ ہی کا شعر ہے کہ سیاسی آدمی کی شکل بھی پیاری نکلتی ہے، مگر جب گفتگو کرتے ہیں تو چنگاری نکلتی ہے۔ ہمارے کئی سارے سیاست دان بھی بیٹھے ہیں یہاں پر، تو ایسا کیوں؟ ان کو لے کر آپ کے من میں ایسا کیوں؟ مطلب شکل تو پیاری نکلتی ہے لیکن چنگاری بھی نکلتی ہے۔ نہیں، یہ آپ نے خاص کسی سمت اشارہ کیا ہے جی تو اصل میں ہم نے تو یہ کہا ہے کہ سیاسی گفتگو مت کیجیے، اچھا نہیں لگتا، سیاسی گفتگو مت کیجیے، اچھا نہیں لگتا، رفو پر پھر رفو مت کیجیے، اچھا نہیں لگتا، بہت رفو پر پھر رفو مت کیجیے، اچھا نہیں لگتا۔ ایک اور، چونکہ آپ بھی آج صبح یہاں پہ جاوید اختر صاحب آئے ہوئے تھے، تمام لوگ اس وقت بھی انہوں نے سنا ہوگا، انہوں نے ایک بڑی چالاکی سے بیچ میں جب وہ کہہ رہے تھے تو انہوں نے اشاروں میں ایک بات کی تھی، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو آپ میں سے سمجھ میں آیا اور کتنے لوگ ان کی شاعری سے سمجھیں گے، کہ جب وہ کچھ اپنا شعر سنا رہے تھے، نئی نظم، تبھی ایک چائے والا چائے دے گزر رہا تھا، اور انہوں نے کہا یہ چائے والے کو کس نے بتایا؟ چائے والے کو ہٹاؤ۔ اب یہ اس وقت کیوں کہا تھا اور مقصد کیا تھا؟ مجھے لگتا ہے آپ سب سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھ گئے ہوں گے۔ تو شاعر لوگ ایسی چیزیں اس طرح سے کہہ کے نکل جاتے ہیں، یہ ایک بڑی مطلب خاصیت ہے آپ لوگوں میں سے۔ نہیں، اصل میں دیکھیے، ہم جو شاعر لوگ ہوتے ہیں، ہم اشارہ کرتے ہیں، جی سمجھنا آپ کا کام ہو سکتا ہے۔ مثلاً ابھی پچھلے دنوں میں بنارس گیا تھا، تو ایک صاحب بہت محبت سے ملے، تو میں نے ان سے ایک شکایت کی کہ محبت میں تمہیں آنسو بہانا تک نہیں آیا، بنارس میں رہے اور پان کھانا تک نہیں آیا۔ تو ممکن ہے کہ جاوید بھائی نے اس لیے شکایت کی ہو کہ وہ چائے پینا چاہتے ہوں، بہت ممکن ہے، ممکن ہے وہ چائے کی دکان کھول کے کچھ اور بننا چاہتے ہوں۔ یہ بھی ممکن۔ اسی پہ ایک چیز اور کہ آپ نے چونکہ ماں کا ذکر چل رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے شاید باپ کو بالکل درکنار کر دیا ہے۔ پچھلے 2-4 دنوں سے ہندوستان میں چھوٹے چھوٹے باپو کی لوگ تلاش میں بھٹک رہے ہیں۔ 100 کے نوٹ کی شکل میں باپو، 200 کے نوٹ میں مل جائے، 500 کے نوٹ میں مل جائے، تو ماں کو ابھی کوئی نہیں پوچھ رہا، ابھی سب باپو کی اس نوٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ مل نہیں رہا۔ اس پہ آپ نے کچھ سوچا یا لکھا؟ نہیں، ہم نے جس زمانے میں وہ یہ 500 کا نوٹ نیا نیا نکلا تھا، تو میں گیا تھا ایک مشاعرے میں پونا، وہ کلماڈی صاحب کا مشاعرہ تھا، تو 35-35 ہزار روپے پیمنٹ دیے ہوں گے۔ میں تھا اور میری بیوی بھی تھی، اصلی والی، نکاح نامہ ساتھ میں تھا۔
تو ہم لوگ جب بامبے لوٹ کے آ رہے تھے تو ایک بہت بڑی شو بازار نام کی دکان کے پاس سے گزرے، تو وہاں سے جوتے لیے، انہوں نے لیے اپنا جو بھی 2800-2900 روپے کے، مجھ سے اشارہ کیا، میں نے کہا وہی لفافہ نکالو جسے پیسے ملے ہیں، اس میں سب 500-500 کے نوٹ سے، انہوں نے وہ نوٹ نکال دیے، اور پہلی بار میں نے وہ مشین دیکھی جس کو مسلمان پل صراط کہتے ہیں، اور اس پر انہوں نے 500 روپے کا نوٹ رکھ دیا۔ اب تو میں کانپ گیا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس میں سے ایک بھی نوٹ نقلی نکل گیا تو کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ مرکزی وزیر اور اس کی بیوی نے مل کے مجھے یہ پیسہ دیا ہے۔ فوراً اخبار میں چھپے گا داؤد ابراہیم کا ایک بہت خاص آدمی ایک عورت کے ساتھ پکڑا گیا۔ تو میں نے ایک شعر کہا، جی شعر یہ تھا کہ ہر شخص دیکھنے لگا شک کی نگاہ سے، ہر شخص دیکھنے لگا شک کی نگاہ سے، میں 500 کے نوٹ کی صورت ہوں ان دنوں۔ ہر شخص دیکھنے لگا شک کی نگاہ سے، میں 500 کے نوٹ کی صورت ہوں ان دنوں۔ پھر یہ جب 1000 والا نوٹ آیا تب بھی میں نے شعر کہا کہ اس دور میں 1000 کے نوٹوں کی قدر ہے، گاندھی بھی اٹھ گئے ہیں چونی سے بیٹھ کے۔ تو اب بڑی مشکل آ گئی ہے وہ 2000 والا 3000 والا۔ تو اچھا یہ سب سوچنا ان لوگوں کا کام ہے بیچاروں کا جن کے پاس بہت پیسہ ہو، لیکن ایک بات یہ بھی ہونا چاہیے کہ دیکھیے بہت پیسے والے ووٹ نہیں دیتے ہیں، وہ صرف مشورہ دیتے ہیں۔ جن کا نقصان بڑا ہوا وہ یہی ہے کہ ان کی بیوی بیچاری 15,000 دبا کے رکھے ہوئی تھی 1 سال سے، اب وہ نوٹ بھی بیکار ہوئے اور شوہر کی گالیاں بھی کھا رہی ہیں، کیوں لے کر کے رکھے ہوئے، چھپا کے رکھے ہوئے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی بڑے حادثے ہوتے ہیں یہ صرف غریب لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ بہت اوپن رائے ہے، کہیں سے بھی آپ دیکھ لیں، نہ اس میں کوئی مذاق ہے نہ کوئی اس میں سیاسی ہوچ پوچ ہے۔ یہ روپے بچانے کا 1 لاکھ بچ جائے، 1.5 لاکھ بچ جائے، 25,000 بچ جائے، یہ سب یہ بلیک منی نہیں ہوتا ہے۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ بلیک لوگوں کو پکڑے، منی بلیک نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ سفیدی ہوتی ہے، لوگ بلیک ہوتے ہیں جو روپے کو بلیک۔ ایک نوالے کے لیے میں نے جسے مار دیا وہ پرندہ بھی کئی روز کا بھوکا نکلا، یہ آپ کا شعر تھا، اور اس کے آگے بھی آپ جی ڈھونڈ کے آپ نکال رہے ہیں۔ ہمارا کام ہی ڈھونڈنا ہے سر، تو میں چاہوں گا کہ اس کو آپ پورا کریں۔ اور اصل میں ایک واقعہ ہے، میں آپ لوگوں سے شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں وہ ان کا اور یعقوبی کا شعر ہے، یہ شمس تمہارے لیے ہے، ہمارے تم چھوٹے بھائی ہو، کہ مزاج دوست تیرے ساتھ چلنا جانتے ہیں ہم، جہاں تجھ کو بدلنا ہے بدلنا جانتے ہیں ہم، برابر کی اداکاری ہے قسمت آزما لیں گے، گرانا تم کو آتا ہے سنبھلنا جانتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو ایک نوالے کے لیے میں نے جسے مار دیا، ایک نوالے کے لیے میں نے جسے مار دیا، ان کو صاحب منوج صاحب ان کو بٹھا دیجئے۔ ہاں ان کو تو بتا دیجئے کہ لکھنؤ کا آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ پریشان ہو رہا ہے۔ سوری، کچھ دن آئیے ہمارے مہمان رہیے آپ۔ تو لکھنؤ تو اتنا تہذیبی شہر ہے، ہندوستان کا وہ شہر ہے کہ ابھی 5-6 برس پہلے میں لندن گیا تھا، ایک جگہ یورینل میں ایک کیو میں کھڑا ہوا تھا، 6-7 آدمی کے بعد میرا بھی نمبر تھا، میرے پیچھے ایک بڑا بوڑھا انگریز کھڑا ہوا تھا کہ لگتا تھا یہ 1 آدھ گھنٹے میں مر بھی جائے گا۔ تو مجھے ترس آیا، میں نے اس سے کہا ایکسکیوز می یو پلیز، اس نے کہا نو 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 یو پلیز، میں نے کہا نو سر تھینک یو سر۔ اب میں نے اتنی ریکویسٹ کی کہ اس نے سوچا کہ پیشاب نکل جانے سے اچھا ہے کہ ہم چلے ہی جائیں۔ خیر وہ صاحب باہر نکلا، یہ دیکھیے یہ آپ لوگوں کے لیے میں اس سال کا کمپلیمنٹری دے رہا ہوں، آپ ہندوستانیوں کے لیے۔ خیر وہ باہر نکلا، نکل کے وہ 1 منٹ اس نے مجھے دیکھا اور اس نے پوچھا کہ آر یو فرام انڈیا؟ میں نے کہا یس۔ کہنا لکھنؤ؟ میں نے کہا یس۔
یعنی یہ تہذیب لکھنؤ والوں کی کہ پہلے آپ کر کے تو یہ جو ایک نوالے والا معاملہ ہے تو ایک واقعہ ہے. شکیل بھائی کانگریس کے کام آئے گا جب جیت کے آئے گی, سن لیجیے آپ. نہیں بہت کام آئے گا, ابھی تو بہت کام آئے گا. تو صاحب ایک کبوتر اور ایک کبوتری جنگل میں بیابان میں دھوپ سے تھکی ہوئی ایک پیڑ میں چھپ کر آ کر بیٹھ گئی. اچانک کہیں سے ایک اللہ والا آیا. اللہ والا مطلب کہ جو اس روپ میں ہو, بالکل مولانا, داڑھی ٹوپی, یا مطلب بالکل جو بھگوان کے قریب ہو. نہیں, وہ اللہ والے کے روپ میں وہ آیا اور اس نے چھپ کے کبوتر کا شکار کیا. اسے وہیں اس نے کاٹا اور کھا گیا. کبوتری جو تھی وہ روتی چیختی پہنچی جو اس وقت کے سب سے بڑے بادشاہ تھے سلیمان کے پاس, کہ سلیمان دیکھ, میں جنگل میں بھوکی بیٹھی تھی, میرا کبوتر بھی بیٹھا تھا, اپنے بچوں کے لیے دانہ چگنا چاہ رہی تھی, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک اللہ والا آیا اور اس نے مجھے مار دیا. اب بتا میں اب کیسے اپنے بچوں کو پالوں گی. سلیمان نے بلوایا اس اللہ والے کو. اب وہ آیا اور بڑی ناراضگی سے اس نے پوچھا کہ سلیمان تم نے مجھے بلوایا ہے. اس کو بھی یہ پراؤڈ تھا کہ میں اللہ والا ہوں, اللہ والا ہوں. تو اس نے کہا کہ سلیمان نے پوچھا کہ مقدمہ سنا کبوتری. کبوتری نے کہا میں اور میرا کبوتر چپ چاپ ایک پیڑ پہ بیٹھے ہوئے دھوپ سے بچنے کے لیے, یہ اللہ والا آیا اور میرے کبوتر کو اس نے اچانک مارا اور مار کے کھا گیا. اس سے سلیمان نے پوچھا بادشاہ نے تو کوئی جواب دینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ جواب دینا, تجھے معلوم ہے کہ میں بھوکا تھا 3 دن کا, اور اسلام کا قانون ہے کہ 3 دن کا بھوکا اگر ہے تو کوئی بھی حلال چیز کاٹ کر کے کھا سکتا ہے. میں نے کیا برا کیا ہے بتا دوں؟ اب بادشاہ کو ڈانٹنے لگا. بادشاہ نے کبوتری کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ اب تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ کبوتری نے کہا میں بادشاہ صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اس اللہ والے سے کہہ دے کہ جب جنگل میں داخل ہوا کرے تو شکاری کا لباس پہن کر آیا کرے, اللہ والے کا لباس پہن کر نہ آیا کرے. تو ایک نوالے کے لیے میں نے جسے مار دیا وہ پرندہ بھی کئی روز کا بھوکا نکلا. بہت خوب جناب. چونکہ وقت اب کم ہے اور شاید پورا ہو گیا, ادھر سے مجھے اشارہ بھی مل رہا ہے, تو آپ ہی کا ایک شعر ہے کہ میاں میں شعر ہوں شعروں کی غراہٹ نہیں جاتی, میں لہجہ نرم بھی کر لوں تو جھنجھلاہٹ نہیں جاتی. شاید سیاست کو لے کے آپ کی بہت ساری جھنجھلاہٹ ہے, لیکن میں ایک بات کہوں آپ لوگوں کو سبھی کو کہ واقعی ماں کے اوپر ہندوستان میں اگر کوئی اکلوتا شاعر ہے جس نے اتنا کچھ لکھا ہے تو شاید منور رانا صاحب کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو سیدھے دل میں اترتا ہے. اور انہی کے لیے ایک چلتاؤ شعر میری طرف سے, چونکہ میں شاعر ہوں نہیں, کرائم رپورٹر ہوں بیسکلی, کہ لگا کے دیکھ لے جو بھی حساب آتا ہو, گھٹا کے تو گنتی میں انہیں رہ نہیں سکتا. بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک واقعہ میں سنا دوں. جی جی سنیں. یہ انہوں نے شعر سنایا وہ میاں میں شعر ہوں. ایک میرا شعر بہت مشہور ہوا ایک زمانے میں, یہ میں نے لال قلعے میں پڑھا تھا کہ بس اتنی بات پر اس نے ہمیں بلوائی لکھا ہے, ہمارے گھر کے ایک برتن پہ ISI لکھا ہے. تو وہ بہت لوگوں نے پڑھا, پورے ملک مشہور ہو گیا. بس اتنی بات پہ اس نے ہمیں بلوائی لکھا ہے, ہمارے گھر کے ایک برتن پہ ISI لکھا ہے. اچھا اتنے پڑھے لکھے دروگا ہوتے ہیں, ارے کہنے کے بہت بڑا مجرم ہے, ISI چھپوائے ہوا ہے. تو یہ کسی ان کے رجت شرما والے چینل میں انڈیا ٹی وی ایسے اس میں وہ پڑھ دیا انہوں نے, شہاب الدین نے جو وہاں کے ڈان ہے. تو مجھ کو مل گئے پٹنہ میں ایک لڑکی کو ملی کسی اخبار کی, اور اس نے کہا کہ سر یہ شعر انہوں نے شہاب الدین نے سنایا ہے, یہ ان تک کیسے پہنچا, آپ نے بھیجا یا انہوں نے منگوایا یا یہ. تو میں نے کہا بٹیا ہندوستان کی ہر جیل میں رامائن رکھی ہے, کیا کسی نے تلسی داس جی سے بھی پوچھا؟
کہ انہوں نے بھجوائی تھی کہ اپنے آپ آ گئی تھی. شاعر کا کام شعر لکھنا ہے، یہ بھجوانے کا کام ڈاکیہ اور پوسٹ آفس کرتے ہیں. بہرحال صاحب میں بہت بہت شکر گزار ہوں. اگر کوئی بات اگر ایسی ناگوار گزری ہو تو آپ میرے چھوٹے بھی ہیں، میرے برابر کے بھائی بھی ہیں، معاف کیجیے گا. ایک شعر یہ آخر میں آپ لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں دعا کے طور پر کہ بس اتنی التجا ہے تم اسے برباد مت کرنا. بس اتنی التجا ہے تم اسے برباد مت کرنا. تمہیں اس ملک کا مالک میں جیتے جی بناتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. منوران صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی شاعری ماں کو لے کر جو احساس دیتی ہے، شاید وہ ہر کسی کے من کی بھاونا ہوتی ہے، اور جیون درشن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے ایک الگ آیام پر لے کر جاتی ہے. بہت بہت دھنیہ واد آپ کا ہمارے اس کاریہ کرم کی شوبھا بڑھانے کے لیے. منچ پر آمنترت کرنا چاہوں گی ہمارے گروپ CEO آشیش بگا صاحب کو. آپ کو ایک اسمرتی چنھ وہ بھیٹ کریں گے.